بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذرا سیاحت میں آپ سب کا ویلکم ہے۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ ایک شہر کا ریلوے اسٹیشن تھا جب انگریز دور میں برصغیر پاک و ہند میں ریلوے لائن بچھائی گئی۔ پہلے تو اس شہر کے قریب سے ریلوے لائن گزرتی تھی کیونکہ پہلے یہ ایک قصبہ تھا، مگر جوں آبادی بڑھتی گئی تو اس شہر نے قصبے سے شہر کا روپ دہارا۔ سب تحصیل سے تحصیل بنا تو پھر ریلوے اسٹیشن بنا دیا گیا۔ یہ ریلوے اسٹیشن آبادی سے ذرا ہٹ کے تھا۔ ریلوے اسٹیشن کے داخلی اور خارجی راستے کے سامنے ایک کشادہ سڑک تھی جو سیدھی شہر کو جاتی تھی۔ پچھلی جانب ایک بہت قدیم قبرستان تھا، تھوڑی سی زرعی بے آباد زمین اور آگے ایک چھوٹا سا جنگل تھا۔ اس ریلوے اسٹیشن پر کچھ پیسنجر لوکل ٹرینیں رکھتی تھی اور 3 ایکسپریس تیز رفتار نان اسٹاپ ٹرینیں یہاں سے گزرتی تھی۔ دن بھر کئی بچے یہاں آ کر پلیٹ فارم پر کرکٹ کھیلتے اور اسٹیشن کا عملہ ان کے ساتھ کھیل میں شامل ہو جاتا۔ اس ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ہی 8 سے 10 کوارٹرز عملے کی رہائش کے لیے بنے ہوئے تھے۔ اسی اسٹیشن پر سال بعد کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا جس کی وجہ سے کئی مسافر شدید زخمی ہو جاتے، کچھ تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ مزید یہ کہ اسٹیشن کے عملے میں سے بھی کسی نہ کسی کی اذیت ناک موت ہو جاتی۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس اسٹیشن اور پلیٹ فارم کے بارے میں بہت سی پر اسرار باتیں مشہور ہونا شروع ہو گئی۔ اب تو صورتحال یہ ہونے لگی کہ کسی بھی اہلکار کی ٹرانسفر یہاں ہوتی تو وہ سفارش سے رکوا لیتا، ادھر آنے کو کوئی بھی تیار نہ ہوتا۔ عامر بھی اسی اسٹیشن کے عملے کا ایک اہلکار تھا۔ وہ مجبوری کی وجہ سے رکا ہوا تھا کیونکہ اس کی ترقی ہونے والی تھی، اور 3 ماہ بعد ایک بڑے ریلوے اسٹیشن پر ایک اہلکار کی ریٹائرمنٹ ہونا تھی۔ تو افسران کا یہ وعدہ تھا کہ جب وہ سیٹ خالی ہوگی تو اسے ترقی دے کر وہاں تعینات کر دیا جائے گا۔ اسی امید پر عامر یہاں اپنا وقت گزار رہا تھا۔ اس کی فیملی اسی بڑے شہر میں رہائش پذیر تھی جہاں ترقی کے بعد اس کی تعیناتی متوقع تھی۔ عامر یہاں اکیلا ہی کوارٹر میں رہتا تھا۔ ایک دن عامر اپنے کوارٹر میں لیٹا ہوا تھا۔ گرمیاں ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ رات کے 12 بجے یہاں سے ایک تیز رفتار نان اسٹاپ ٹرین گزرنی تھی۔ رات کے 11:15 بجے عامر اپنے کوارٹر سے باہر نکلا تاکہ لائن کانٹا وغیرہ چیک کر کے دیگر عملے کے ساتھ آنے والی ٹرین کو کلیئرنس دے سکے۔ وہ تیز قدم اٹھاتا پلیٹ فارم کی طرف جا رہا تھا تو اچانک وہ اسی طرح ٹھٹکا رک گیا جیسے کوئی ڈرونا اور بھیانک خواب دیکھتے دیکھتے اس کی اچانک آنکھ کھل گئی ہو۔ وہ آواز اور منظر ہی کچھ ایسا تھا کہ عامر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے جو منظر دیکھا گویا وہ دھندلا تھا مگر عامر کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جوان عورت کے جسم کے 3 ٹکڑے پڑے ہوئے تھے اور ایک بہت بڑا سانپ ان کے اوپر رینگ رہا تھا، اور منہ سے لمبی سرخ زبان بار بار نکال کر ان ٹکڑوں پر پھونک مارتا تو آگ کے شعلے نکلتے اور ایک سیٹی کی آواز نکلتی۔ عورت کے سر سے سسکنے اور کرہانے کی دل خراش آوازیں نکل رہی تھی۔ پھر اس کے ذہن کو دوسرا جھٹکا اس وقت لگا جب عورت کے جسم کے 3 ٹکڑے ایک دم جڑ گئے اور وہ کھڑی ہو گئی۔ سانپ اس عورت کے جسم سے لپٹ گیا اور یہ جھٹکا کسی ننگے تاروں میں دوڑتے ہوئے کرنٹ سے زیادہ شدید اور ہولناک تھا۔ خوف سے عامر کی زبان بند ہو گئی۔ اس کا جسم خوف و حرس سے کانپ رہا تھا، جیسے سرد رات کو اچانک گرم بستر سے ایک دم انسان باہر نکل آئے اور شدید سردی سے کانپنے لگے۔ قریب تھا کہ عامر لڑکھڑا کر گر پڑتا۔ اچانک دور سے آنے والی ٹرین نے زوردار ہارن بجایا اور ٹرین کی لائٹ نظر آئی۔ وہ عورت اور سانپ اسی لمحے دھواں بن کر اڑ گئے۔ دوسری جانب سے ایک اہلکار ٹوکن اور گولا لے کر آ رہا تھا تو اسے دیکھ کر عامر کی جان میں جان آئی۔ پھر چند منٹوں کے بعد ٹرین فراٹے بڑھتی ہوئی اسٹیشن سے گزر گئی۔ عامر اسی لمحے اپنے کوارٹر کی طرف دوڑا اور 4 پائی پر گر پڑا۔ اس کا جسم بخار سے جل رہا تھا۔ صبح اس نے رات والا واقعہ سب کو سنایا تو پورے عملے میں خوف و حرس کی لہر دوڑ گئی۔ اب رات کو کوئی اہلکار اکیلا نہ نکلتا تھا، سب مل کر نکلتے اور ٹرینوں کو کلیئر چانس دیتے۔ اب رات کو آنے والی ٹرینوں کو کلیئرنس دینے کے لیے کوئی اہلکار اکیلا نہ نکلتا۔
ایک رات کے آخری پہر عامر شاید کسی کام سے یا ویسے ہی اپنے کوارٹر سے نکلا اور پھر وہ ہو گیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ صبح پلیٹ فارم پر عامر کی ادڑی ہوئی لاش پڑی تھی، جگہ جگہ سے گوشت نوچا ہوا تھا، ہڈیوں کا پنجر تھا صرف۔ چہرے کے خد و خال سے پتہ چل رہا تھا کہ عامر کی لاش ہے۔ فوراً پولیس کو اطلاع دی گئی، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج دیا گیا۔ ریلوے اسٹیشن کے تمام ملازمین کے بیان لیے گئے۔ عامر کی دردناک اور ہولناک موت کے بعد پورے شہر میں خوف و ہرس پھیل گیا۔ لوگوں نے ٹرین کا سفر تو دور، اسٹیشن کی طرف سے گزرنا چھوڑ دیا۔ ملازمین نے چھٹیاں اپلائی کر دی، کچھ ٹرانسفر کے لیے جدوجہد کرنے لگ گئے۔ پورے شہر میں اسٹیشن کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ سیب زدہ ہے اور جنات کا سایہ ہے۔ ادھر حکومت نے ایک بہت بڑا اسٹیٹ یہاں قائم کیا تھا اور اس شہر کو تحصیل سے ضلع کا درجہ دیا جانے والا تھا، تو اسی سبب سے 2 نئی ٹرینیں یہاں سے چلانے کا پلان بھی مکمل تھا۔ مگر ان حالات میں کوئی بھی ملازم اس اسٹیشن پر ڈیوٹی کے لیے آمادہ نہ تھا۔ لوگوں کو بھی کافی سفری مشکلات کا سامنا تھا۔ ریلوے اسٹیشن اجاڑ اور ویران ہو گیا۔ ٹھیلے والے اور دیگر اسٹال والے سب لوگ اسٹیشن چھوڑ گئے۔ اب اسٹیشن پر ویرانی کا راج تھا۔ ان حالات میں عبدالحفیظ نامی اسٹیشن ماسٹر نے کچھ بہادر، دلیر اور نڈر ملازمین کو ساتھ ملایا اور اس صورتحال سے نمٹنے کا تہیہ کیا۔ چنانچہ عبدالحفیظ سمیت 8 ملازمین کی ٹرانسفر کے آرڈرز یہاں کر دیے گئے۔ اس پر اسرار خوفناک اور سیب زدہ اسٹیشن کا چارج لینے سے پہلے عبدالحفیظ اپنے مرشد پاک کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کیا۔ جب عبدالحفیظ حاضری کے لیے اپنے پیر کے پاس پہنچا تو مرشد سرکار، جو کہ سید تھے اور سلسلہ قادریہ کے پیر تھے، اپنے آستانے سے باہر ایک درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ نورانی چہرہ اور سفید داڑھی، آنکھیں بند کیے ان کی انگلیاں تسبیح کے دانوں پر کسی وظیفے کا ورد کرنے میں مصروف تھی۔ عبدالحفیظ ان کے قریب خاموشی سے بیٹھ گیا۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی اور عبدالحفیظ کو اپنے پاس بلایا۔ سلام دعا کے بعد عبدالحفیظ نے تمام ماجرا ان کی خدمت میں گوشے گزر کیا تو چند لمحوں کے توقف کے بعد انہوں نے دوبارہ آنکھیں بند کر کے مراقبہ کیا اور ایک تویز لکھ کر عبدالحفیظ کو دیا۔ اسے چاندی کے خول میں پیک کرا کے گلے میں پہن لو اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سے جدا نہ کرنا۔ اس کے علاوہ اور ضروری ہدایت بھی دی اور مسلسل رابطے میں رہنے کا کہا۔ عبدالحفیظ نے اپنے مرشد سرکار کی دعا لی اور اللہ کا نام لے کر اپنے عملے کے ہمراہ اس اسٹیشن کا چارج لے لیا۔ تمام کوارٹرز کی صفائی کروائی، پورے پلیٹ فارم پر بلب لگوائے، سب کو تسلی دی اور ڈیوٹی شروع کر دی۔ کانٹا بدلنا، ٹوکن گولا وصول کرنا اور دینا وغیرہ ایسے کام عبدالحفیظ عملے کے ساتھ مل کر سر انجام دیتا تاکہ عملے کو حوصلہ قائم رہے۔ عبدالحفیظ کو آئے ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا تھا۔ رات کے 11:30 بجے تھے۔ پورے اسٹیشن اور پلیٹ فارم کی لائٹیں جل رہی تھی۔ ٹرین کے آنے میں آدھا گھنٹہ تھا۔ عبدالحفیظ اپنے دفتر سے اٹھ کر پلیٹ فارم کی طرف آیا تو اچانک تمام لائٹیں بند ہو گئی جبکہ بجلی موجود تھی۔ عبدالحفیظ کسی کو آواز دینے لگا تو اچانک اس کے کانوں میں رونے اور سسکنے کی آوازیں آنے لگی اور لمحہ بلمحہ یہ آوازیں تیز ہونے لگی اور اگلے ہی لمحے عبدالحفیظ کے سامنے انتہائی کریا، خوفناک اور ڈرونی شکل والے پتلے آگے جن کے لمبے لمبے ناخن چاقو کی طرح تھے۔ لگتا تھا کہ وہ اس کے جسم کو نوچ لینا چاہتے ہیں۔ وہ آگے بڑھتے مگر کوئی ندیدہ طاقت انہیں آگے بڑھنے سے روک دیتی۔ وہ عبدالحفیظ کے قریب نہیں آ رہے تھے۔ عبدالحفیظ نے مرشد سرکار کا بتائے ہوئے وظیفے کا ورد شروع کر دیا۔ جب ورد مکمل ہوا تو اس نے ان پتلوں کی طرف زور سے پھونک ماری تو وہ اور پیچھے ہٹ گئے مگر انتہائی غصے کے ساتھ شوکنے لگے۔ عبدالحفیظ نے دوسرے وظیفے کا ورد شروع کیا تو اس کے کانوں میں آواز آئی کہ آج تو تم بچ گیا مگر آئندہ نہیں بچے گا، تیری موت بھی عامر جیسی ہوگی۔ پھر وہ پتلے غائب ہو گئے اور پلیٹ فارم اور اسٹیشن کی لائٹیں خود ہی آن ہو گئی۔ اگلے دن عبدالحفیظ نے ساری صورتحال سے ٹیلی فون کے ذریعے مرشد سرکار کو آگاہ کیا۔ انہوں نے سختی سے ہدایت دی کہ گلے کے تویز کا خاص خیال رکھنا۔ 2 دن سکون سے گزرے۔ تیسری رات جب ٹرین آنے کا وقت ہو گیا تو عبدالحفیظ نے ٹوکن گولا تیار کیا۔ تیسری رات جب ٹرین آنے کا وقت ہو گیا تو عبدالحفیظ نے ٹوکن گولا تیار کیا۔
کانٹے والے نے کانٹا تبدیل کیا۔ ابھی سگنل ڈاؤن نہیں کیا تھا کہ عبدالحفیظ کو پلیٹ فارم پر ایک بڑی سی مرغی نظر آئی۔ پھر اگلے لمحے وہ ایک بکری میں تبدیل ہو گئی، پھر ایک دم بہت بڑی بھینس کی شکل اختیار کر گئی۔ اس کی لال سرخ آنکھیں اور منہ اور نتنوں سے انتہائی تیز خوفناک آوازوں کے ساتھ آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اور وہ آن کی آن میں عبدالحفیظ کو اپنی ٹانگوں تلے روندنے اور ادھیڑنے کے لیے بے قرار تھی اور اس کی طرف بڑھنے لگی۔ عبدالحفیظ نے فوراً مرشد سرکار کے بتائے ہوئے وظیفے کا ورد شروع کر دیا اور اپنے حواس قائم رکھے۔ ادھر ٹرین کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ بھینس منہ سے آگ اڑاتی عبدالحفیظ کے قریب پہنچ کر اپنی اگلی دونوں ٹانگیں زور زور سے زمین پر رگڑنے لگی اور اس کے کھروں سے چنگیاڑیاں نکلنے لگی۔ عبدالحفیظ نے وظیفہ پڑھ کر بھینس پر پھونک ماری تو وہ تھوڑی سی پیچھے ہٹی، مگر اور زیادہ غصے میں خون خوار ہو گئی۔ عبدالحفیظ نے دوسرا وظیفہ پڑھا اور مرشد سرکار کی ہدایت کے مطابق بھینس پر زور سے تھوکا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی اور بالآخر دھوئیں میں تحلیل ہو گئی۔ جیسے ہی عبدالحفیظ دوسری جانب پلٹا تو یہ دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ سگنل ڈاؤن ہے، مگر کانٹا خود بخود تبدیل ہو چکا تھا۔ ادھر ٹرین آ رہی تھی، ہارن بجنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اگر ٹرین اسی ٹریک پر آ جاتی جو کہ خود بخود تبدیل ہوا تھا تو ریلوے کی تاریخ کا بہت بڑا حادثہ کہلاتا۔ کئی مسافر موت کے منہ میں چلے جاتے۔ نہ صرف ٹرین الٹ جاتی بلکہ آگ بھی لگ جاتی اور وسیع پیمانے پر تباہی ہوتی۔ عبدالحفیظ نے فوراً کانٹے والے کو آواز دی۔ ٹرین سگنل کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس نے دوڑ کر فوراً کانٹا تبدیل کیا۔ اتنی دیر میں کانٹے والا بھی پہنچ گیا۔ عبدالحفیظ نے اس کو کہا فوراً ٹریک چیک کرو، اور وہ خود کانٹا تبدیل کرنے والے لیور کو مضبوطی سے پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور وظیفے کا ورد شروع کر دیا تاکہ دوبارہ کوئی ندیدہ قوت اسے تبدیل نہ کر دے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، لائن کلیئر تھی، ٹوکن گولا لگا دیا گیا اور 2 منٹ کے بعد ٹرین فراٹے بڑھتی 70 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے خیریت سے گزر گئی۔ سب نے سکھا سانس لیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ عبدالحفیظ نے صبح ٹیلی فون پر مرشد سرکار کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ ان تمام خطرناک حالات و واقعات کے سدے باب کے لیے ان کا خود آنا بہت ضروری ہو گیا ہے اور وہ شام تک پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے عبدالحفیظ کو تلقین کی کہ وہ وظائف کا ورد جاری رکھے، ریلوے اسٹیشن کو 1 منٹ کے لیے بھی نہ چھوڑے، خود موجود رہے اور ہر کام اپنی نگرانی میں کروائے اور ہر چیز پر کڑی نگاہ رکھے، کسی معاملے میں ایک لمحے کی غفلت نہ برتے۔ اسی شام مرشد سرکار پہنچ گئے۔ انہوں نے آ کر پورے ریلوے اسٹیشن اور پلیٹ فارم کا تفصیلی جائزہ لیا اور گہری سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے تمام ملازمین کو تعویذ لکھ کر دیے کہ اپنے اپنے گلے میں ڈال لیں، پھر ایک تعویذ لکھ کر کانٹا بدلنے والے لیور پر باندھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹرین آئی اور تھوڑی دیر رکنے کے بعد بخیر و عافیت چلی گئی۔ مرشد سرکار نے بتایا کہ آج کی رات بہت کڑی اور اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ آج کی رات اماوس کی رات ہے۔ اب رات 12 بجے سے پہلے کسی ٹرین نے نہیں آنا تھا۔ اب جو کچھ بھی کرنا تھا یا ہونا تھا وہ رات 12 بجے سے پہلے ہو جانا تھا۔ مرشد سرکار نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد پلیٹ فارم پر آ کر جائے نماز پر بیٹھ کر طویل مراقبہ کیا اور عشاء کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے مراقبہ ختم کیا۔ اب آپ پرسکون تھے۔ چنانچہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد مرشد سرکار نے کچھ نوافل ادا کیے، قرآن پاک کی تلاوت کی، کثرت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجا اور پلیٹ فارم پر آ کر اپنے گرد حصار کھینچا اور ایک چٹائی پر بیٹھ کے پانی والا ایک برتن منگوایا اور پانی پر دم کر کے اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ آپ نے ایک حد بندی بنا دی اور سختی سے ہدایت کی کہ کوئی شخص اس حد بندی سے آگے آنے کی کوشش نہ کرے۔ سب کے دل تجسس اور خوف سے دھڑک رہے تھے۔ مرشد سرکار نے ایک جلالی وظیفہ شروع کر دیا۔ اچانک کربناک گٹی گٹی سسکیوں کی آوازیں ابھرنی شروع ہو گئی، جیسے کوئی لڑکی شدید اذیت سے کرہا رہی ہو، تڑپ رہی ہو، جیسے اس کے گلے پر کوئی آہستہ آہستہ چھری چلا رہا ہو۔ پھر ایک چیخ کی آواز بلند ہوئی۔ مرشد سرکار نے اس جانب زور سے پھونک ماری جدھر سے آواز آ رہی تھی، تو وہ آوازیں آنا بند ہو گئی۔
ٹھیک 5 منٹ کے بعد پورے ریلوے اسٹیشن اور پلیٹ فارم کی لائٹیں خود بخود بند ہو گئی۔ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی، ایک بھونچال سا آ گیا، کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی کڑاہٹ آوازیں، بادلوں کی شدید کڑک کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ اب ایک خنزیر کی شکل کا بڑا سا جانور جس کے لمبے لمبے سینگ اور انتہائی نوکیلے دانت تھے، وہ پرندے کی طرح اڑتا ہوا آیا اور مرشد سرکار کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کے منہ سے خوفناک آوازیں نکل رہی تھی، کیونکہ مرشد سرکار حصار میں بیٹھے تھے تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ فضا میں بلند کیا اور جیسے ہی اپنا ہاتھ نیچے کیا تو وہ پرندہ نما جانور آپ کے سامنے زمین پر گر گیا۔ مرشد سرکار نے اسے حکم دیا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ، مگر اس نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور بولا کہ انسانوں سے اس نے انتقام لینا ہے۔ جب مرشد سرکار کے تیسری بار کہنے پر بھی وہ انکاری ہوا تو اس وقت مرشد سرکار نے پانی والے برتن میں ہاتھ ڈال کر چلو میں پانی بھرا اور اس کی طرف پھینک دیا، اور جیسے ہی اس پر پانی کے چھینٹے گرے اگلے ہی لمحے اسے آگ لگ گئی اور وہ چیخنے چلانے لگا۔ مرشد سرکار جیسے جیسے اس پر پانی پھینکتے تو آگ ایسے بھڑکتی جیسے جلتی آگ پر پٹرول ڈالا جا رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد اس کے چیخنے کی آوازیں بند ہو گئی اور وہ جل کر بھسم ہو گیا۔ دھوئیں کے بادل نے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور تھوڑی دیر کے بعد دھواں ختم ہونا شروع ہو گیا اور تمام لائٹیں جل گئی۔ ماحول پر ایک گہرا سکوت اور سکون طاری ہو گیا۔ جب مکمل طور پر دھواں اور بدبو ختم ہو گئی تو مرشد سرکار حصار سے باہر نکلے اور تمام ملازمین کو آواز دے کر بلایا اور اس خطرناک خوفناک عذاب اور آفریت کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانے کی مبارکباد دی۔ آپ نے فوراً شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ اس طرح وہ رات صبح کے اجالے میں تبدیل ہو گئی۔ صبح مرشد سرکار نے شہر کی تمام انتظامی شخصیت کو ریلوے اسٹیشن پر بلایا اور پلیٹ فارم کی دوسری جانب جہاں جاڑ جنکار تھی اس کو ہٹا کر کھدائی کروائی تو وہاں سے ایک انسانی پنجر برآمد ہوا۔ آپ نے مراقبے میں نظر آنے اور علم کی روشنی میں بتایا کہ ریلوے اسٹیشن تعمیر ہونے سے پہلے یہاں مرگڑ تھا، ایک کامل جنات کو قابو کرنے کے لیے اور پر اسرار طاقتور شکتی حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھ کر انتہائی غلیظہ عمل کرتا تھا۔ اس نے ایک معصوم کنواری لڑکی کو کہیں سے اغوا کر کے یہاں لا کر پہلے اسے بے آبرو کیا، پھر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر چھری سے ذبح کر کے اس کا خون پیا تاکہ اگلا عمل کر کے وہ طاقتور شکتی حاصل کر سکے، مگر اس کا عمل غلط ہو گیا جس کے نتیجے میں وہ کہیں غائب ہو گیا، جس کی وجہ سے ایسے واقعات رونما ہوئے۔ اب اس عامل کی خبیث اور پلیت روح وصلے جہنم ہو چکی ہے، بھوت پریت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ یہ انسانی پنجر اسی معصوم لڑکی کا ہے جسے اس نے ایک گڑھے میں پھینک کر مٹی ڈال دی تھی۔ وہ بیچاری پتہ نہیں کہاں کی رہنے والی تھی، مگر اس کی بہت بے حرمتی ہوئی تھی۔ پھر اس پنجر کو غسل دیا گیا، خوشبو لگا کر کفن پہنایا اور مرشد سرکار نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اسے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ تمام اہل علاقہ نے اس عذاب اور مصیبت سے چھٹکارا دلانے پر مرشد سرکار کا شکریہ ادا کیا۔ ان تمام کام سے فارغ ہونے کے بعد وہاں مرشد سرکار نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی اور دعا کے بعد تمام حاضرین کو نماز پنجگانہ کی تلقین کی اور پھر اپنے آستانے پر واپس تشریف لے کے چند ماہ کے اندر اندر ایک بہت بڑی خوبصورت عالی شان مسجد تعمیر ہو گئی۔ شہر کو ضلع کا درجہ مل گیا۔ بہت جلد ترقی کرتا کرتا یہ شہر بہت پھیل گیا۔ ریلوے اسٹیشن بھی کافی وسیع اور بڑا کر دیا گیا ہے۔ یہاں مال گاڑیاں بھی آتی جاتی ہیں۔ ملک کے طول و عرض سے دوسری ٹرینوں کی بھی آمد و رفت جاری و ساری ہے اور بہت سکون ہے۔ پھر کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ کبھی رونما نہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔